بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنے ولاگس میں اپنی جتنی بھی ویڈیو سینڈ کر رہی ہوں اس کے اندر کچھ نہ کچھ علم دین کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ تو میں نے اپنی لاسٹ جو میں نے اپنی سینڈ کی تھی اپلوڈ کی تھی ویڈیوز، اس میں نے یہی کہا تھا کہ میں نیکسٹ میں علم دین کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں کوشش کروں گی بیان کرنے کی۔ تو آج میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم سناؤں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے یا کسی کو سکھانے، یعنی اس کا ارادہ تھا وہ خود علم دین حاصل کرے اور پھر کسی کو سکھائے، یہ اس کا ارادہ تھا، اس ارادے سے وہ مسجد کی طرف گیا، تو ایسے شخص کو اس شخص کی طرح فضیلت ملے گی کہ جس کا حج جو ہے وہ پورا ہوا ہو، یعنی مکمل حج ہوا ہو۔ تو سبحان اللہ، تو اس سے معلوم ہوا ہمیں کہ علم دین کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ علم دین میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو بھی سکھائیں اور خود بھی سیکھیں۔ پہلے ہم خود سیکھیں گے جب ہی ہم اپنی اولاد کو سکھا سکیں گے۔ تو اس کے لیے بہترین ذرائع ہیں، اتھینٹک ذرائع، ان کو آپ ضرور سنیے، ان سے آپ کو علم دین حاصل ہو سکتا ہے۔ اب تو ہمارے لیے علم دین حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا، بہت مشکل ہوتا تھا علم دین حاصل کرنا۔ ہمارے جو صحابہ اکرام ہیں، ہمارے سر کا تاج، انہوں نے بہت مشکلوں سے، بہت مشقت اٹھا کر علم دین حاصل کیا اور پھر اس کو پھیلایا۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ جو آگے آئے، ان کے صحابہ کے بعد جتنے بھی تھے، تبع تابعین، صحابہ کے بعد جتنے بھی آئے ہیں، وہ سب جو ہے وہ اسی طرح سے مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ علم دین سیکھتے رہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ وہ دولت ہے کہ جس کی قیمت کوئی بھی نہیں جان سکتا، مطلب انمول دولت ہے۔ اس کا جو ہمیں ایسی دولت ہے کہ جس کا علم ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنی قیمتی دولت ہم نے اپنے ہاتھ میں لی۔ اگر ہم نے علم دین سیکھ لیا اور اس پر عمل کیا تو یوں سمجھ لے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر بالغ شخص یہ اندازہ لگائے کہ بلوغت جیسے ہی وہ بالغ ہوتا ہے اس پر فرض، یعنی نماز فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے تو زکوٰۃ، اگر اس پر صاحب یہ نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، تو یہ بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر احکام متوجہ ہوں گے۔ تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی سیکھنا شروع کر دے، تاکہ جب وہ بالغ ہو تو نماز کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، کپڑوں کو کیسے پاک کرتے ہیں، کون سا کپڑا کب ناپاک ہو جاتا ہے، کس حالت میں نماز ادا نہیں ہو سکتی، یہ ساری چیزیں وہ سیکھ لے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں زیادہ تر جو کوششیں کی جاتی ہیں وہ دنیاوی علم سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہ ہمیں بس کسی طرح سے دنیاوی علم حاصل ہو جائے، دنیاوی ڈگری ہمیں مل جائے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دنیاوی علم حاصل جب ہم کر لیں گے تو سب کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس کے بعد بہت چانس ہوتا ہے کہ اسے ترقی ملے گی، مال و دولت ملے گی، تو کسی کی بھی جو توجہ ہے وہ علم دین کی طرف نہیں جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص کرم ہے جو علم دین کی طرف جاتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پہ خاص کرم ہے۔ تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو ہمیں علم دین حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بس کچھ نہیں مل رہا، لیکن سب کچھ انہی کو مل رہا ہوتا ہے اصل میں، کیونکہ وہ علم دین حاصل کرنے والا شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بھوکا مر جائے گا یا اس کے پاس دولت دنیا نہیں آ سکے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی خاص اس کے اوپر نظر کرم ہوتی ایسی خاص اس پہ نظر کرم ہوتی ہے کہ وہ شخص کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا بے نیاز کر دیتا ہے کہ وہ دولت اور یہ سب چیزیں بظاہر اس کے پاس اتنی معلوم، لیکن اس کو اللہ پاک دل کی اس کو ایسی عطا فرماتا ہے، دل اس کا غنی ہو جاتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت اس پہ نہیں آتی، اس پر ایسا کرم ہوتا ہے۔